السلام علیکم جی، ویلکم ٹو فاطمہ ارائیں چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور چینل پر موجود ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے آپ سب کے فیورٹ ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 49۔ اور جو صبر نہیں کرنے والے ہیں ان کا تو بس یہی جی چاہتا ہے کہ وہ وقت میں پیچھے چلے جائیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے اپنے نقصان سے نہ صرف بچ جائیں بلکہ اس کو منافع میں تبدیل کر لیں، لیکن قانون قدرت کے تحت یہ ممکن نہیں۔ سو وہ حسرت کرتے ہیں، بے بسی محسوس کرتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اور ان کا پچھتاوا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سے رجوع کرنے والے بڑے سے بڑے نقصان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ ان کا دکھ مٹا دیتا ہے اور پھر بعد میں چاہے تو نہ صرف ان کا نقصان پورا کر دیتا ہے بلکہ انہیں مزید نوازتا ہے۔ تو دنیا میں نفع نقصان چلتا رہتا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ بلکہ لازمہ ہے۔ اس کی کوئی بڑی اہمیت نہیں کیونکہ دنیا میں ہر چیز فانی ہے، کسی چیز کو دوام نہیں، سب عارضی ہے، ہر شے آنی جانی ہے، موسموں کی طرح۔ اور یہاں جب بھی آدمی کسی نقصان پر غمزدہ ہوتا ہے تو اس کی شکایت یا پچھتاوے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر حال میں وقت ضرور شامل ہوتا ہے۔ کاش اس وقت میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی، کاش میں اس وقت بائیں جانب مڑنے کی بجائے دائیں جانب مڑ گیا ہوتا، کاش وہ وقت لوٹ آئے، اب میں غلطی نہ کروں، کاش کاش۔ ہر کاش کا تعلق وقت سے ضرور ہوتا ہے، مگر یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم خسارے کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ خسارہ ہے کیا، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ایمان نہ لانے سے بڑا کوئی خسارہ نہیں، اس کے بعد اللہ سے منہ پھیرنے سے بڑا کوئی خسارہ نہیں، اور اس کے بعد گستاخی اور سرکشی کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں۔ اور سوچتے چلے جائیں تو یہ سلسلہ رکے گا ہی نہیں۔ اب سوچیں تو یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کا ایک ایک لمحہ، جسے مہلت کہیں یا زندگی، بہت بڑی نعمت ہے، یعنی خود وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت بے پایاں ہے۔ اس نے اپنے رحمت سے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس کی بخشش اور عطا بے حد ہے۔ اس کی مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ روز اول سے آج تک زمین پر سانس لینے والوں نے جتنے گناہ کیے وہ اس کی مغفرت کے دامن کے ایک کوشے میں چھپ گئے۔ اور اللہ اپنی اس رحمت اور مغفرت کے ساتھ ہر لمحہ ہم میں سے ہر ایک کو پکارتا ہے، آؤ اب بھی مجھ سے رجوع کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جو بڑے بڑے خسارے تم نے اب تک کمائے ہیں میں ان سب کو مٹا دوں گا، اور رجوع کرنے کے بعد میری اطاعت کرو گے تو تمہیں انعام میں دائمی نفع عطا فرماؤں گا۔ آؤ اس سے پہلے کہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے، آ جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے امان بھی ہے اور دائمی انعام بھی۔ مہلت ختم ہو گئی تو پھر صرف حساب ہوگا، اور ایسا حساب کہ اس کی باریکی تمہیں ششدر کر دے گی۔ تمہارا ایک ایک پل، ایک ایک بات اور چھوٹے سے چھوٹا عمل، اچھا ہو یا برا، ہمارے پاس محفوظ ہے، جس سے تم انکار نہیں کر سکو گے۔ لیکن آدمی غفلت شعار ہے، اس کے پاس دور تک دیکھنے والی نظر ہی نہیں۔ وہ تو اپنے آج میں مگن ہے، وہ تو دنیا کے نفع کے لیے سرگرداں اور دنیا کے خسارے سے بچنے کے لیے مصروف ہے۔ وہ تو بتانے پر بھی نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا کا نفع نقصان تو آزمائش ہے، اس کی اور کوئی حیثیت نہیں۔ آرام اور تکلیف، خوشحالی اور تنگ دستی، خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی، پانا اور کھونا، ہارنا اور جیتنا، عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، یہ تو اس دنیا کی زندگی میں اسی کا حصہ ہے جسے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی زور لگا لے، مگر وہ اسی میں وقت ضائع کرتا ہے بے سود۔ اللہ نے بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس تک پیغام پہنچا دیا کہ تم سے ایک مقرر دن کا وعدہ ہے، ملاقات کا وعدہ، اور وہ بہت خوفناک دن ہوگا تمہارے لیے۔ اس میں حساب ہوگا، رائی برابر نیک عمل کا جزا ملے گا اور رائی برابر برے عمل کی سزا، اور تمہارے ساتھ پورا پورا ناپ تول اور حساب کیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہرگز نہیں ہوگا۔ نزاع کے وقت سے پہلے پہلے دنیا میں تمہارے لیے رجوع کی مہلت ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سچائی کے ساتھ رجوع کرو گے، نیک ارادے کے ساتھ،
تو زمین بھر گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، لیکن نزاع کا وقت آ گیا تو مہلت ختم۔ اس دن کا وعدہ ہے سب سے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ نے وقت کی زمانے کی قسم کھا کر مطلع فرمایا، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ خسارہ، بہت بڑا خسارہ، یہ کیسا خسارہ ہے؟ کون سا خسارہ ہے؟ انسان تو ساری زندگی زیادہ سے زیادہ نفع کمانے اور خسارے سے بچنے کی کوشش میں گزار دیتا ہے، پھر بھی اللہ وقت کی قسم کھا کر اسے بتاتا ہے کہ وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ یہی تو اصل خسارہ ہے۔ دنیا کے نفع نقصان کا تو بتا دیا گیا، کہیں وہ گردش زمانہ ہے اور کہیں آزمائش، یعنی دنیا کا نفع نفع نہیں اور نقصان نقصان نہیں۔ سورہ کہف کی آخری رکوع کی ایک آیت میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نامراد ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی دنیا کے حصول کی کوشش میں صرف ہو گئی، وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی تو اصل خسارہ ہے۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو متاع حیات فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ تو زندگی سے پہلے متاع حیات آدمی کا رزق جاری فرما دیتا ہے، مگر آدمی دنیا کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اور جو کچھ ملتا ہے اسے اپنی محنت سے منسوب کرتا ہے۔ وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر نرمی اور شفقت سے سمجھانے والا رب اس پر رحمت فرماتا ہے، سختی کے ذریعے اسے ہدایت سے نوازتا ہے کہ شاید اب اس کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ کسی سرزمین کو بارش سے محروم کر کے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ محنت پر ناز کرنے والوں کی محنت ہی جڑ سے کٹ جاتی ہے۔ محنت کرنے کے لیے نہ کوئی میدان رہتا ہے اور نہ ہی جان رہتی ہے، ہڈی چمڑا ایک ہو جاتا ہے۔ وہ ناتوانی کے عالم میں بھوک سے نڈھال بیٹھا امداد کا انتظار کرتا ہے، روٹی کے ایک ٹکڑے کا، لقمہ بھر چاول کا اور گھونٹ بھر پانی کا۔ اور وہ پیغام صرف قحط زدہ لوگوں کے لیے نہیں، ساری دنیا، تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے عبرت، عبرت میں ہدایت، اور پیغام بالکل واضح ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، سامان زیست وہی فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے وسائل پیدا فرمائے، ایک نظام بنایا اور اہتمام فرمایا، زمین کو ہموار کیا، بارش برسائی، صاف ستھرے میٹھے پانی کے لیے جھیلیں بنائیں، ندیاں، دریا اور چشمے جاری فرمائے، اس کے ذریعے سے پھل اور سبزیاں عطا فرمائیں، غذائی اجناس کے حصول کے لیے فصل کا ذریعہ فراہم کیا، تبھی تو تم نے فصل اگائی، پھر فصل بھی اسی نے عطا فرمائی، ورنہ کھڑے کھیت بھی تو ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر انسان محنت پر اکڑتا رہا، پھر قحط دکھا کر اللہ نے اسے سمجھایا کہ متاع زیست محض انسان کے وسائل سے نہیں حاصل ہوتی، اور اصل رزق متاع حیات تو یہی ہے، گندم، چاول، پھل اور سبزیاں اور گوشت زمین پر اور سمندر میں شکار سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی سب کچھ تو دنیاوی زیست ہے، تعیشات میں جو ایسے ضروری نہیں۔ مگر یہ بات تو صرف قحط کا شکار ہونے پر سمجھ میں آتی ہے، مگر پھر بھی کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ کہف کی آخری رکوع کی آیت واضح کر دیتی ہے، زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ سامان عیش و عشرت کا حصول اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا ہرگز نہیں۔ جس نے ساری زندگی اس میں گزار دی وہ سب سے بڑھ کر نامراد ہے۔ تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ایک خاص اور مقررہ مدت کے لیے کیوں ہمیں عطا فرمائی؟ اس کا جواب بھی واضح ہے، اللہ پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے احکامات پر پوری طرح اور بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کے لیے، یوم حساب کی تیاری کے لیے، اس دن کے لیے جب وہ خالی ہاتھ اپنے گلے میں اپنا اعمال نامہ لٹکائے، سب کچھ جاننے والے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہوگا، اور وہ بہت سخت دن ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہی تو ہے جسے ازل تا ابد ایک ایک لمحے کا حال معلوم ہے، اور اس نے ہمیں اپنی آخری کتاب میں اپنی جھلک دکھا دی۔ حامیم سجدہ کی 19ویں اور 20ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور جس دن گھیر کر ہانکے جائیں گے دشمن اللہ کے آگ کی طرف، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں آ جائیں گے تو گواہی دیں گے،
ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں باسبب ان کے اعمال کے جو وہ کرتے رہے۔ ایسے میں کون انکار کر سکتا ہے جب گناہوں میں استعمال ہونے والے اعضاء اور انسان کا جسم خود ان پر گواہی دے رہا ہو۔ پھر سورہ المومن کی آیت 106 اور 107 میں اللہ فرماتا ہے، وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، نہ چھپی ہوگی ان پر اللہ کی کوئی بات، پوچھا جائے گا کس کی بادشاہی ہے آج؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ آج بدلہ دیا جائے گا ہر متنفس کو اس کی کمائی کا، نہ ظلم ہوگا کسی پر آج، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ عبدالحق نے گھبرا کر قلم رکھ دیا، اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا، لکھنا مشکل ہی نہیں تھا، ناممکن تھا۔ یہ ہے اصل خسارہ، زبردست خسارہ۔ اب وہ سوچ رہا تھا، وہ کیسا عذاب ہوگا جس سے بچنے کے لیے آدمی اپنی اولاد کو ہنسی خوشی بطور فدیہ دے دے۔ وہ اولاد جس کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتا ہے، اس کے اختیار میں ہو تو وہ اپنی جگہ اسے جہنم رسید کرا دے۔ وہ بیٹا جس کی معذوری کو اس نے دنیا میں بہت بڑا خسارہ سمجھا، جسے معذوری سے بچانے کی کوشش میں اس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، اس دن وہ اتنا بے وقت ہو جائے گا۔ محسن کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر اللہ اجازت دے تو وہ اپنی محبوب بیوی کو، اپنے چہیتے بھائی کو خود جہنم میں دھکیل دے، صرف خود کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ وہ بیوی جس کی محبت میں، جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اس نے اللہ کے احکامات کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا، کیا اتنی حقیر تھی؟ اس دن پتہ چلے گا کہ دنیا کی ہر نعمت، ہر چیز ایسی ہی حقیر تھی، لیکن آدمی دنیا میں یہ بات نہیں سمجھ سکا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اہمیت تو اپنی ذات کی تھی بس، مگر اس میں سے نفس کو نفی کر کے۔ اس دن خسارے کا مطلب سمجھ میں آئے گا، حالانکہ مہربان رب نے پہلے ہی سمجھا دیا، بتا دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نے کتاب کھول کر ہی نہیں دیکھی، پڑھی تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیسا زبردست خسارہ ہے! اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مہلت جو ملی تھی گزر چکی، وقت ہاتھ سے نکل چکا، اور جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، عمل کو مٹانے کا موقع نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا، وقت کی، زمانے کی قسم، انسان بہت خسارے میں ہے، اور اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ سمجھ لو کہ آدمی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی اور جنت سے نکالے گئے تو اللہ نے عنایت کی، آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا، توبہ کے لیے الفاظ عطا فرمائے، گویا ایک دفاعی ہتھیار انہیں دے دیا، بتا دیا کہ خطا کرو تو کیا کرو گے، جب بھی ایسا ہو توبہ کر لینا، میں بہت مہربان بخشش کرنے والا ہوں اور توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی ایک واضح اور رہنما ابدی اور سب سے بڑی نصیحت سے نوازا، تو اب آتی رہے گی میری طرف سے ہدایت، سو جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ کتنی بڑی خوشخبری، نہ کوئی خوف نہ غم۔ یہ خوف اور غم تو خسارے کا فساد ہے، مگر ساتھ ہی تنبیہ بھی فرمائی، اور جن لوگوں نے میری نشانیوں کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہ اہل جہنم ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ ہے عظیم ترین خسارہ۔ میدان حشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ ہوں گے، مال و متاع، رشتے ناطے، محبتیں اور تعلقات، زمین جائیداد اور اقتدار، یہ سب کچھ تو موت کے ساتھ ہی منقطع ہو گیا، صرف اعمال رہ جائیں گے، اور چھوٹا بڑا، اچھا برا عمل اس کے اعمال نامے میں موجود ہوگا۔ اب ایسے میں کوئی اللہ سے بخشش طلب کرے اور اللہ پوچھے کہ کچھ ہے تیرے پاس جس کے بدلے میں تجھے معاف کر دوں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس، جو تھا وہ تو اللہ نے ہی آزمائش کے لیے دیا تھا۔ وہ محبوب بیوی کی طرف دیکھے گا تو وہ منہ پھیر لے گی، اسے اپنے انجام کی فکر ہوگی، جانثار بیٹے کی طرف امید سے دیکھے گا تو وہ نظریں جھکا لے گا، وہ اپنی پریشانی میں ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا ہے، اور اللہ اعمال نامہ اس کا اسے دلوائے گا کہ اسے دیکھ لے، آج تو اپنا حساب خود بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے عظیم ترین خسارہ۔
سمجھ لو کہ آدمی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صرف ایک ہی جواب ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن بادشاہی صرف اس کی ہوگی۔ وہ جس سے خوش ہو اسے اعمال کی میزان ہلکی ہونے کے باوجود بخش دے گا، جہنم سے بچا لے گا، چاہے گا تو جنت عطا فرما دے گا۔ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ کی محبت۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ، اولاد، بیوی، بھائی، رشتہ دار، دوست، کوئی اس دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ہاں، اگر اس نے ان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی تو اس روز فیصلہ کرنے والا وہی تو ہوگا۔ کیا وہ اپنی محبت کرنے والے کو نہیں بخشے گا؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم دنیا کی ہر چیز اور ہر شے اور ہر انسان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور قیامت کے دن صرف اللہ کی رحمت اور مغفرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی تمہیں بچا سکتی ہے، مگر آدمی زندگی بھر دنیا کی محبت میں الجھا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن میں گم رہتا ہے۔ یہی تو ہے عظیم ترین خسارہ۔ اللہ نے فرمایا، وقت کی، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت بے پایاں ہے، اس کی مغفرت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کا ایک گوشہ زمین بھر گناہوں کو، سمندروں کے جھاگ جتنے گناہوں کو ڈھانپ لے۔ سو اس تنبیہ کے بعد اس نے استثناء سے نوازا، وقت کی، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو ایمان پہلی چیز ہے۔ جو ایمان ہی نہیں لائے تو ان کے تو بے حد و بے حساب نیک اعمال بھی غارت ہو گئے۔ غارت ہو گئے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو یہ صلہ نہیں ملے گا۔ اللہ عادل ہے، منصف ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نیک عمل کا اجر عطا نہ فرمائے؟ وہ کافروں کو بھی نیک اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے، مگر صرف دنیا کی زندگی میں۔ آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں، اور یہ عین انصاف ہے۔ وہ صرف فانی دنیا اور اس کی زندگی پر یقین رکھتے تھے تو ان کا عمل بھی یہی ختم ہو گیا۔ آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا تو ان کا عمل وہاں تک کیسے پہنچتا؟ نیک اعمال بھی سب سے بڑی مصیبت کے وقت کام نہیں آئیں گے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے یہ! اور اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ایمان والوں کو راہ دکھائی۔ سورہ قمر کی 18ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور قرآن میں ایمان لانے والوں کو بھی خبردار کیا۔ سورۃ المنافقون کی 9ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو کرے گا ایسا سو ایسے ہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ خسارہ، ایمان لانے کے باوجود خسارہ۔ ذکر کیا ہے جس نے غافل ہونے میں خسارہ کیا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی پاکی، اس کی عظمت بیان کرنے کا ذکر، اس کی حمد کرنا ذکر ہے، بلکہ اس کے متعلق محبت اور احسان مندی سے گفتگو کرنا بھی ذکر ہے، اور یہ سب جتنا بھی کرو کم ہے، بہت کم۔ لیکن ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ قرآن ہے ہی اللہ کی نصیحت، برے اعمال کے نتائج سے ڈرانے والا اور اچھے اعمال پر خوشخبری سنانے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر قرآن پر عامل تھے۔ تو یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اس سے غافل ہونے میں ایمان والوں کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، مال اور اولاد کی محبت میں اس سے غافل نہ ہو جانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اکھڑ مزاج اور تیز زبان والا شخص آیا اور کہا کہ 6 آدمی ہیں، تمام کے تمام جید عالم اور مجتہد ہیں، سوائے خیر کے ہر خشت ان کو ناپسند ہے،
لیکن ایک دوسرے پر شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ اس پر وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ شرک کا الزام دھرنے سے بڑھ کر اور کیا خشت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں حکم دوں کہ جاؤ اور انہیں قتل کر دو؟ نہیں، بلکہ انہیں نصیحت کرو، منع کرو۔ اس کے باوجود اگر وہ باز نہ آئیں تو ان سے دستے کش ہو جاؤ اور اپنی فکر کرو۔ عبدالحق نے سوچا، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس آیت مبارکہ کی تعویل کا وقت آ گیا ہے؟ یہ بہرحال اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا فیصلہ ہر فرد کو خود کرنا ہوگا، یہ اجتماعی فیصلہ نہیں ہوگا۔ کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا، ہر شخص کو خود دیکھنا ہوگا، پھر یہ بات حتمی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے زندگی کو بہت اہمیت دی ہے، جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت تک دے دی، ہجرت کا حکم بھی اسی سلسلے میں دیا گیا، بلکہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا تو اجر بھی بہت بڑا ہے، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں بھی اسی وجہ سے رعایت دی گئی۔ لیکن آدمی اس حکم سے مکمل طور پر آزاد تو شاید کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدترین دور میں بھی ہر آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جنہیں وہ نصیحت کر سکے، اور ان سے کوئی خوف نہیں ہوگا، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن۔ ہاں، گھر سے باہر کا معاملہ اور ہے، ابھی تو بہرحال الحمدللہ وہ وقت نہیں آیا۔ عبدالحق نے سوچا، اور اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے بارے میں سوچا تو ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ حکم ہے کہ برائی کو طاقت سے روکو، نہ روک پاؤ تو زبان سے اس کی مذمت کرو، اور اس کی طاقت بھی نہ رکھتے ہو تو دل میں اسے برا سمجھو، اس کی مذمت کرو۔ ایسی صورت میں ہجرت کا بھی حکم ہے۔ اللہ حکمت والا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ آدمی ذرا سا سوچ لے تو بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ جب لوگ گناہ پر، برائی پر، کسی معیوب حرکت پر دوسروں کو روکنا ٹوکنا، مذمت کرنا ختم کر دیں تو وہ پہلے مرحلے میں اس معاشرے میں قابل قبول ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بہت جلد، بہت ہی جلد اس معاشرے میں اسے اچھا سمجھا جانے لگتا ہے، وہ مستحسن قرار پاتی ہے، کیونکہ قدرتی طور پر برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہی حال نیکی کا ہے۔ آپ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں تو لوگوں میں اس کے لیے بے پرواہی کا رویہ ابھرتا ہے، وہ اسے غیر ضروری سمجھنے لگتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ انسان کا ازلی دشمن شیطان لوگوں کو بالکل ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ اپنے گھر میں بیوی کو، بچوں کو نماز کی تلقین کرنا چھوڑ کر دیکھ لیں، وہ آہستہ آہستہ نماز سے دور ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ ترک ہی کر بیٹھیں گے، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کتنے خسارے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گناہ کرنے والے کو جب تک یہ احساس رہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، جب تک اسے ایک گناہ بار بار کرنے کے بعد بھی ہر بار اس پر پشیمانی اور ندامت ہوگی، تب تک اس کے لیے بہتری کے امکان کا دروازہ کھلا رہے گا۔ لیکن جب یہ نوبت آ جائے کہ اسے پشیمانی اور احساس گناہ بھی نہ ہو تو اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگنے کا وقت بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ تو افراد کا معاملہ ہے، جب معاشرے میں کوئی ایسا کام جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے کھلے عام ہونے لگے، لوگ ایسا ہوتا دیکھیں اور اسے دل میں برا نہ سمجھیں، تو وہ معاشرہ اللہ کے قہر کو آواز دے رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں اگر اللہ کا قہر نازل ہو تو وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں جو اس گناہ سے دور ہوں۔ ایک طرح سے تو یہ گیہوں کے ساتھ گھن پیسنے کا معاملہ ہے، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ ان کے لیے اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، نہ اس کی مذمت کی۔ نیکی کی تلقین نہ کرنے سے معاشرے میں بھلائی کم ہوتی ہے اور توازن برائی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نیکی کی جگہ بدی اور برائی لیتی ہے اور برائی بہت بڑھ جاتی ہے، معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ جب لوگ نیکی اور بدی کا توازن قائم نہیں رکھتے تو پھر اللہ اپنے طریقے سے وہ توازن قائم فرماتا ہے، برائی کو بالآخر مٹ جانا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اس کام سے بے پرواہ ہو جائیں تو پھر اللہ خود ہی اپنے مقررہ کیے ہوئے وقت پر برائی کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ عصر، 3 چھوٹی چھوٹی آیات جن میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ ایسی بلاغت تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے سوال کر لیا کہ چلو دنیا میں مصروفیت بہت تھی، تم نے قرآن نہیں پڑھا، مگر یہ کہو کہ چھوٹی چھوٹی یہ 3 آیات پڑھنے، ان کا مفہوم سمجھنے اور ان پر غور کرنے میں کیا چیز مانے تھی؟
تو کوئی اس کا جواب دے سکے گا؟ جواب تو قیامت کے دن اللہ کے کسی سوال کا بھی نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آج دین مکمل کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ساتھ حجت تمام کر دی گئی، بات پہنچا دی گئی۔ لیکن سورہ والعصر میں تو حجت کے اندر بھی حجت تمام کر دی گئی۔ اللہ نے بتا دیا، وقت کی زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ مختصر ترین لفظوں میں سب کچھ بتا دیا گیا۔ عبدالحق پر لرزہ چڑھ گیا۔ امر بالمعروف تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے تک کی تلقین بھی نہیں کرتے۔ اور دوسروں کی کیا بات، قیامت کے دن ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے ہی اس سلسلے میں کیا کیا ہے، مگر وہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ سادہ، آسان، بہت اچھے اور رواں ترجمے والے قرآن موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں پڑھا سکتا۔ پھر بھی کچھ تو، مگر میں تو عالم نہیں ہوں نا، اس نے بے بسی سے سوچا، بلکہ میں تو ابھی قرآن کے طالب علم کے درجے تک بھی نہیں پہنچا، بلکہ شاید ابھی تو میں مبتدی بھی نہیں ہوں۔ مگر یہاں کروڑوں لوگ تم سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کے بارے میں سوچو، اندر سے کسی نے کہا، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ واقعی کلمہ گو مسلمان ہیں سب، مگر کس قدر محروم، کچھ بھی تو نہیں معلوم انہیں۔ اس معاشرے میں قرآن پڑھنے کا رواج نہیں، عقیدت البتہ بہت ہے، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور بس۔ اور جو پڑھتے ہیں وہ ایک لفظ کا مطلب بھی سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں اور اس ظلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اجر عظیم کما لیا۔ خسارے کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ پتہ ہو تو سوچیں، غور کریں، استثناء کمانے کی فکر کریں۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کم از کم اللہ کا یہ سورہ والعصر والا اعلان تو لوگوں تک پہنچا دو۔ کیسے؟ جو ابھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اسے مختصر اور مؤثر کتابچے کی شکل میں لوگوں تک پہنچا دو، جیسے چاچا جان نے پہنچایا۔ کون جانے اللہ اس سے خوش ہو کر اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں تمہاری طرف سے حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت کے طور پر قبول فرما لے۔ اور عبدالحق کا دل روشنی سے اور ایک بے پایاں خوشی سے معمور ہو گیا۔ واقعی یہ تو ہو سکتا ہے، یہ انشاءاللہ کروں گا۔ بے شک میں عالم نہیں، لیکن 3 آیات تو واضح ہیں، وہ تو کوئی بھی کسی دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لمحے اسے یہ خیال آیا کہ یہ پہلا کام تو اس کے لیے ایک بڑے میدان میں داخلے کا راستہ ہے۔ ایسا تو اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو وہ کتنا کچھ سوچتا رہا تھا۔ وہ ایسی تمام آیات اور ان کا ترجمہ یکجا کر سکتا ہے جن میں ان کاموں کا بیان ہو جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان کاموں کے بارے میں خبردار کریں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ بات سے بات نکلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اس کا دماغ اور آگے بڑھ کر کام کر رہا تھا۔ قرآن پاک میں اکثر آیات کا اختتام اس طرح ہوتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی تم نہیں ڈرتے، وغیرہ۔ اور بہت سے مضامین کا اختتام اس انداز میں ہوتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کی آیات کو یکجا کر کے کتابچہ بنایا جائے تو آدمی کو پتہ چلے کہ کہاں اللہ سے شکر کی، غور و فکر کرنے کی، ڈرنے کی تلقین کی ہے۔ اس طرح جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ان تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور پھر قرآن کی قدرتی کشش اور اللہ کی توفیق مل کر جسے چاہے قرآن پڑھنے والا بنا دیں۔ ویسے بھی عبدالحق کا مشاہدہ تھا کہ بہت لوگ قرآن کی رغبت تو رکھتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ پڑھ کر خود سمجھنا آسان نہیں، بلکہ کچھ تو سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کوشش ہی نہیں کرتے، اور اسے مشکل کام تو سبھی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے خود فرمایا ہے، پکار کر دعوت دیتا ہے، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ 100 کتابچوں سے اللہ کی رحمت ہوئی تو کسی پڑھنے والے کی سمجھ میں بات آئے گی، اور وہ سوچے گا کہ یہ بات تو میں خود بھی سمجھ سکتا تھا۔ اس کا حوصلہ ہوگا، اسے خود اعتمادی حاصل ہوگی، اور وہ سمجھنے کے ارادے سے خود قرآن پڑھے گا۔ اس لمحے عبدالحق نے سوچ لیا کہ فرصت تو اسے الحمدللہ میسر ہے،
اب وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کرے گا، اور یہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے طویل زندگی بھی کم ہے۔ ابھی اتنی سی دیر میں کتنے خیال اس کے ذہن میں آئے، بات کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، مگر جب وہ یہ کام شروع کرے گا تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ بات کہاں تک جائے گی۔ یہ خیال، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اس پر استفادہ اللہ کی رحمت ہوگا انشاءاللہ۔ وہ اٹھا اور اس نے شکر کے 2 نفل ادا کیے۔ نوریز کے معاملے میں وہ ہوا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عبدالحق کو حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی کہ نوریز کے والد اور والدہ شمریز کے ساتھ خود اس سے ملنے لاہور چلے آئے۔ اس نے تو شمریز سے کہا بھی تھا کہ وہ ان سے بات کر لے، پھر وہ خود ان کے پاس مری جائے گا۔ اس نے ان کے لیے مہمان خانہ کھلوا دیا، پھر وہ انہیں خود وہاں لے کر گیا۔ کمرے کی صفائی ہر روز باقاعدگی سے ہوتی تھی، اس لیے تردد کی کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے تو یہ میری عزت افزائی ہے، اس نے شمریز کے والد سے کہا، لیکن خان صاحب مجھے آپ سے بہت شرمندگی ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب؟ اکبر خان نے عاجزی سے کہا، شرمندہ تو میں ہو رہا ہوں، کام میرا تھا خان صاحب، مجھے خود آنا تھا آپ کے پاس۔ نہیں صاحب، کام تو میرا تھا، میں بیٹے کا باپ ہوں، ہمیں تو آنا ہی تھا نا۔ یہ بتائیں وہ آپ کی بیٹی جینا کیسی ہے؟ خوش تو ہے اپنے گھر میں؟ عبدالحق نے بات کا رخ بدلا۔ جی صاحب، اللہ کا شکر ہے، 3 بچے ہیں اس کے۔ آپ سب لوگوں کو بہت یاد کرتی ہے، خاص کر چھوٹی بی بی کو۔ شمریز کی ماں نے پہلی بار زبان کھولی۔ نور بانو کسی کو یاد نہیں؟ عبدالحق کے دل میں شکایت سی ابھری۔ شمریز کی ماں ایک بیگ کھول کر اس میں سے کچھ چیزیں نکال رہی تھی، پھر اس نے شوہر کی طرف دیکھا۔ اکبر خان نے جھجکتے ہوئے عبدالحق سے کہا، ہم کچھ چیزیں لائے ہیں صاحب، چھوٹے صاحب کے لیے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی گستاخی پر معذرت کر رہا ہو۔ سر آنکھوں پر خان صاحب، عبدالحق نے کہا، آپ کا تحفہ ہے، محبت کے ساتھ قبول کریں گے۔ تحفہ کیسا صاحب؟ ہم آپ کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی سوغات ہے۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ وہ ڈرائی فروٹ ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب، آپ لوگ نہا دھو کر کچھ آرام کر لیں، تازہ دم ہو جائیں، پھر مل کر بیٹھیں گے۔ وہ کمرے سے نکل آیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ مہمانوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ عابیہ ابھی تک ان لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی، البتہ رشیدہ سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ رشیدہ انہیں اپنے گاؤں اور گھر والوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ رشیدہ، عابیہ سے چائے لانے کا کہہ دے، حمیدہ نے کہا۔ رشیدہ اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عابیہ چائے لے کر آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی بھی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ یہ ہے ہماری بیٹی عابیہ، حمیدہ نے شمریز کی ماں سے کہا۔ عابیہ نے چائے بنا کر سب کے سامنے رکھی اور جانے لگی۔ شمریز کی ماں نے کہا، بیٹی ادھر آ، کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھ۔ عابیہ نے ہچکچاتے ہوئے حمیدہ کی طرف دیکھا۔ حمیدہ کے اشارے پر وہ شمریز کی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شمریز کی ماں عابیہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پھر حمیدہ نے ہی عابیہ سے کہا، برتن سمیٹ کر لے جا عابیہ۔ عابیہ کے جانے کے بعد عبدالحق نے اکبر خان سے کہا، آپ نے لڑکی کو بھی دیکھ لیا اور اس کی ماں کو بھی؟ جی صاحب، آپ کی ملاقات ان کے گھر کے تمام لوگوں سے ہونا تھی، میں نے سوچا تھا کہ ایبٹ آباد بلا لوں گا، آپ لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، مگر آپ خود ہی یہاں چلے آئے، مجھے اس پر شرمندگی ہے خان صاحب۔ آپ ایسا کہتے ہیں تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں صاحب۔ بہرحال آپ کا ان لوگوں سے ملنا ضروری ہے۔ ہمیں تو لڑکی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی صاحب، شمریز کی ماں بولی۔ ہم تو یہاں بس آپ کو یہ بتانے آئے تھے کہ آپ کو ہر طرح سے اختیار ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ عبدالحق نے اپنی برہمی پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن شادیاں ایسے نہیں ہوتیں، دیکھ بھال کر، چھان پٹک کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے یہ، میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہو، خدا نہ کرے صاحب۔ اکبر خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ ایک بات بتاؤ صاحب، میرا شمریز کیسا لڑکا ہے؟ ہیرا ہے ہیرا، ہمارے پاس تھا تو پتھر تھا صاحب، آپ کے پاس آ کر ہی تو ہیرا بنا ہے۔ اکبر خان کے لہجے میں عقیدت تھی۔ آپ کے ساتھ جو رہے گا صاحب وہ کبھی معمولی نہیں ہوگا، یہ میری بہو بھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ آپ عجیب بات کر رہے ہیں خان صاحب۔ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ آدمی کی پسند ناپسند بھی تو ہوتی ہے، ہماری بھی ہے نا صاحب۔ آپ ہمیں پسند ہیں اور آپ کی ہر چیز ہمیں پسند ہے، مگر یہاں آپ کو اپنے لیے بہو پسند کرنی ہے، اپنے بیٹے کے لیے بیوی۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، جی چاہتا تھا اپنے سر کے بال نوچ لے۔ میں سمجھ گیا، اکبر خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ لڑکی ہمیں ہر طرح سے پسند ہے،
ہماری طرف سے تو رشتہ پکا، خدا کرے لڑکی کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، لیکن آپ نے کوئی ضروری بات بھی نہیں پوچھی جو پوچھنی چاہیے تھی۔ بتائیں صاحب وہ کیا بات ہے؟ یہ لوگ بفا کے رہنے والے ہیں، مانسہرہ سے آگے۔ جانتا ہوں صاحب۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے سب لوگ تو بفا میں ہیں، یہ سب گھر والے یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ نہیں پوچھا صاحب، میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ نوریز یہاں کیوں رہ رہا ہے صاحب؟ پہلی بار اکبر خان کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو دور رکھنا پسند کرتے ہیں؟ میں تو باپ ہوں، پتر کی بہتری کے لیے صبر کر سکتا ہوں، پر یہ تو ماں ہے صاحب۔ اس نے بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے تو چین نہیں آتا، پر میں نے کبھی اسے نہیں کہا صاحب کہ آپ کو چھوڑ کر آ جائے۔ شمریز کی ماں نے شوہر کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے صفائی پیش کی۔ بس یہ بولا کہ کبھی مہینے 2 مہینے میں تو صورت دکھا جایا کر پتر۔ میں نے بھی کہا کہ مہینے گزر جاتے ہیں، تجھے ماں کی یاد نہیں آتی؟ کبھی 2 دن کے لیے تو آ جایا کر، اکبر خان نے کہا۔ تو جانتے ہیں صاحب اس نے کیا کہا؟ بولا بہت یاد آتی ہو اماں، پر 2 دن کے لیے گاؤں آتا ہوں تو صاحب لوگ اس سے بھی زیادہ یاد آتے ہیں۔ عبدالحق کا دل موم ہو گیا۔ افسوس میں نے ایک بیٹے کو اس کے ماں باپ سے چھین لیا، اس نے تڑپ کر کہا۔ ایسا نہ کہیں صاحب، خدا کی قسم ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے، شمریز کی ماں بولی۔ پتر عبدالحق تو وکیل کی طرح لمبی بات کرتا ہے، حمیدہ نے مداخلت کی۔ دیکھ میں انہیں سمجھاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ شمریز کی ماں کی طرف مڑی۔ تم کو پتہ ہے میری دونوں بیٹیاں ایبٹ آباد میں تھیں، ایک کے بچہ ہونے والا تھا اور دوسری بہت بیمار تھی، اور وہاں ہم میں سے کسی کا نمبر بھی نہیں تھا۔ وہاں تمہارے پتر نے، رشیدہ اور عابیہ نے سب کچھ سنبھالا، اور ایسا سنبھالا کہ ہم بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ یہ ہم پر ان کا احسان تھا۔ نوریز تو ہمارا اپنا تھا، پر ان دونوں کو تو وقتی طور پر رکھا تھا نور بانو نے۔ پھر اللہ نے نور بانو کو بلا لیا اور ہمارا نور الحق پیدا ہو گیا۔ تب ہم لوگ گئے وہاں، عبدالحق نے اس کے بدلے انعام دے کر انہیں فارغ کرنا چاہا تو پتہ ہے رشیدہ نے کیا کہا؟ حمیدہ کہتے کہتے رکی۔ بولی منہ مانگا انعام دو صاحب، اور منہ مانگا انعام یہ تھا کہ انہیں میری نکی اور چھوٹے نور الحق سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ان سے دور نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ کہا ہمیں زندگی بھر کے لیے ساتھ رکھ لو۔ پتر عبدالحق وعدہ کر چکا تھا تو انکار کیسے کرتا؟ اور تمہارے پتر نوریز کو انعام نہیں ملا، اس نے نکی کا بھائی بن کر سب کچھ کیا تھا، تو نکی نے اسے بھائی بنا لیا اور بھائی سمجھتی ہے اسے۔ یہ ہے کہانی۔ یہ تو چھوٹی بی بی کی دی ہوئی عزت ہے بیگم صاحب، ورنہ میرا نوریز کہاں؟ اکبر خان نے کہا۔ اور بیگم صاحب اس عزت سے تو یہ نوریز کی شادی والا رشتہ سچا اور پکا ہے نا؟ شمریز کی ماں نے دلیل دی۔ تو اب تم لوگ لڑکی کی ماں سے رشتے کی بات کرو، حمیدہ نے کہا۔ بات طے ہو گئی تو پھر سب کچھ ہمارے ذمے۔ رشیدہ سر جھکائے سب کچھ سن رہی تھی، اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بہن ہم اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، ہمیں اجازت ہے نا؟ شمریز کی ماں نے رشیدہ سے کہا۔ رشیدہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے لہجے میں بھلا کا اعتماد تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اس نے کہا، پر گاؤں والوں کے رواج آپ جانتے ہیں۔ میری طرف سے تو ہاں ہے، پر آپ کو عابیہ کے باپ سے بات کرنی ہوگی، فیصلہ تو وہی کرے گا۔ ارجمن دل میں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ جو عورت اپنی بیٹی کو لے کر اتنی دور لاہور رہ سکتی تھی، وہ اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ بھی کر سکتی تھی، لیکن ایک طرف تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ عبدالحق اس بات کو پسند نہیں کرے گا، دوسری طرف اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پاس رکھا۔ عبدالحق بھی پہلی بار مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا رشیدہ، یہی اچھا طریقہ ہے۔ پھر وہ اکبر خان کی طرف مڑا۔ اب آپ اجازت دیں خان صاحب تو میں معاملات طے کر لوں؟ ضرور صاحب۔ آج 17 تاریخ ہے، آپ سب 27 تاریخ کو ایبٹ آباد ہمارے گھر آ جائیں، ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ رشیدہ اور عابیہ بفا چلی جائیں گی، پھر ہم اور آپ رشتہ مانگنے چلیں گے، اور بات طے ہوگی تو 1 ہفتے میں شادی ہو جائے گی، اور سب کچھ ہماری طرف سے ہوگا۔ لیکن صاحب، اکبر خان نے احتجاج کرنا چاہا، یہ نہ بھولیں چاچا جی کہ نوریز میرا بھائی ہے۔ ارجمن نے اس کی بات کاٹ دی۔ مگر بی بی صاحب، بس خان صاحب، بات طے ہو گئی۔ اس بار عبدالحق نے قطع کلامی کی۔ نوریز ارجمن کا بھائی ہے، یہ آپ کی طرف سے شریک ہوگی، اور میں عابیہ کی طرف سے ہوں گا، میں اس کی طرف سے شریک ہوں گا۔ رشیدہ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟
رشیدہ رونے لگی۔ بڑے صاحب اتنی عزت نہ دیں کہ سنبھالی نہ جائے ہم سے۔ عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے میری بہن، وہ عزت دیتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کا کرم ہے ہمارے لیے، شمریز کی ماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگلے روز شمریز اور اس کے والدین واپس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی عبدالحق ارجمند کو لے کر حمیدہ کے کمرے میں چلا گیا۔ آؤ پتر بیٹھو، حمیدہ نے بڑی محبت سے کہا۔ میں بہت پریشان ہوں اماں۔ خیر تو ہے پتر؟ میں نے بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے اماں، اور مجھے سمجھ تو نہیں ہے ان معاملات کی۔ پریشانی کیسی پتر؟ تجھے تو بس باہر کے معاملات نپٹانے ہیں، اور تو اکیلا تو نہیں، زبیر اور ساجد بھی ہیں تیرے ساتھ۔ باہر کے معاملات؟ ہاں پتر، یہ سوچنا ہے کہ ایبٹ آباد کب جانا ہے۔ عبدالحق کا دماغ جیسے روشن ہو گیا۔ ہاں اماں، 4 دن پہلے تو جانا ہوگا نا، گھر کی صفائی اور دوسرے معاملات تو 4 دن بعد جانا ہوگا، اور کام بہت ہیں۔ کچھ بھی نہیں پتر، یہ نکی رابعہ مل کر یہاں زیورات کپڑے کی خریداری کر لیں گی۔ عبدالحق نے ارجمند کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارجمند نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ رشیدہ اور رابعہ کو بھی ساتھ رکھنا، عبدالحق نے کہا، ان کی پسند کا خیال رکھنا۔ پھر وہ حمیدہ کی طرف مڑا۔ اور اماں، فرنیچر کا کیا ہوگا؟ اس کی کیا ضرورت ہے پتر؟ ان دونوں کو آنا تو یہی ہے نا۔ پھر بھی اماں، جہیز تو پورا دینا ہے، میں لڑکی کا ماموں بن کر شادی کر رہا ہوں۔ حمیدہ سوچ میں پڑ گئی، پھر چند لمحوں کے بعد بولی، تو وہ ایبٹ آباد سے ہی خرید لینا، تجھے کون سا صفائی کرنی ہے گھر کی؟ یہ ٹھیک ہے اماں۔ عبدالحق مطمئن ہو گیا، مگر اسی لمحے اسے حمیدہ کی کہی ہوئی بات کا خیال آ گیا کہ دونوں کو آنا تو یہی ہے۔ ایک اور بات اماں، یہاں وہ دونوں رہیں گے کہاں؟ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نوریز کا کوارٹر ہے نا؟ نہیں اماں، یہ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں پتر؟ آغا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں دادی اماں، ارجمند نے عبدالحق کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ میں نوریز کو سچ مچ بھائی سمجھتی ہوں، اور نور الحق اسے ماموں کہتا ہے۔ انہیں گھر سے باہر رکھنا اچھا تو نہیں لگے گا، اور میری بھانجی سرونٹ کوارٹر میں رہے تو اس میں تو میری بے عزتی ہے، عبدالحق نے کہا۔ یہ تو زبان سے بنائے ہوئے رشتے ہیں نا پتر، پر ہیں تو وہ نوکر ہی۔ عبدالحق کے چہرے سے تقدر جھلکنے لگا۔ میں زبان سے وہی کچھ کہتا ہوں اماں جس پر دل سے یقین رکھتا ہوں، اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ میں بھی، ارجمند نے جلدی سے کہا، اور اماں یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، انہوں نے کمائے ہیں ہم پر بہت احسان کر کے۔ حمیدہ ہنسنے لگی۔ میں تو تم لوگوں کو آزما رہی تھی، اللہ نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے، مگر مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے اماں۔ ارے وہی ہے نا تمہاری، کیا کہتے ہیں اسے، جہاں تو نے نکی کے نانا کو ٹھہرایا تھا، انیکسی کی بات کر رہی ہیں اماں؟ ارجمند نے کہا۔ تمہارے خیال میں یہ مناسب رہے گا؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ میرے خیال میں تو یہ مناسب نہیں، تو پھر؟ میرا خیال ہے گیسٹ روم مناسب رہے گا، مہمان کوئی آئے تو اسے نیکسی میں ٹھہرا لیں گے، ارجمند بولی۔ میرے بھائی کو ہمارے گھر میں ہی رہنا چاہیے، یہ بہت مناسب ہے، عبدالحق نے خوش ہو کر کہا۔ پر پتر، وہاں نیا بستر ضرور ڈلوا دینا، حمیدہ بولی۔ کیوں اماں؟ عبدالحق نے کہا۔ ویسے تو میں پورا فرنیچر ہی بدلواؤں گا۔ میاں بیوی نئی زندگی شروع کریں پتر، تو چاہے کچھ بھی نہ ملے پر بستر انہیں کنوارا اور چھوتا ملنا چاہیے۔ ارجمند نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ عبدالحق نے آہستہ سے کہا، میں سمجھ گیا اماں، بس تو 4 دن ہے تیرے پاس، پر نکی 3 دن ہی سمجھ، سفر کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی، حمیدہ نے ارجمند سے کہا۔ بس 2 دن میں کپڑے زیور ہر چیز خرید لے۔ جی دادی اماں، اور کوئی کمی نہ چھوڑنا، عبدالحق کے لہجے میں تاکید تھی۔ گیسٹ روم کا فرنیچر عبدالحق نے خود پسند کیا اور نئے سرے سے رنگ و روغن کرایا۔ در حقیقت وہ بہت فکر مند تھا، یہ اس کے نزدیک بہت بڑا کام تھا، دونوں طرف کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ ایبٹ آباد روانگی سے 2 دن پہلے اسے اچانک مسعود صاحب کا خیال آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ ان کے درمیان کچھ بات ہو رہی تھی جو نامکمل رہ گئی تھی، اور مسعود صاحب نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ گفتگو مکمل کرنی ہے، اور اس نے ان سے جلد ہی آنے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر یہ سب کچھ جو اتنا اچانک ہوا تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس نے مسعود صاحب کو فون کیا۔ السلام علیکم چچا جان۔ وعلیکم السلام بیٹے، اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں؟ ارے میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا، میں تو سمجھا تھا کہ تم بھول گئے مجھے۔ آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں چچا جان؟ ارے نہیں بیٹے، بس تم فوراً آ جاؤ۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ عبدالحق نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور کمرے سے نکل آیا۔ 5 منٹ بعد وہ اپنی گاڑی میں مسعود صاحب کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔
دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی، گھر کے لوگوں کا حال احوال پوچھا۔ عبدالحق نے انہیں نوریز اور رابعہ کی شادی کے بارے میں بتایا۔ بس میں انہی معاملات میں الجھا رہا۔ اس نے کہا، پرسوں ایبٹ آباد روانگی ہے، وہاں بھی کچھ دن تو لگیں گے؟ مسعود صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، کم از کم ایک ہفتہ۔ مجھے تو بھائی تم پر رشک آتا ہے۔ کس بات پر چچا جان؟ تم ماشاءاللہ مکمل اجتماعی زندگی گزارتے ہو، دنیا اور دین دونوں کے درمیان توازن رکھتے ہو، اللہ کے بندوں سے جڑ کر رہتے ہو، ان کے ساتھ پھیل کر جیتے ہو۔ آپ مجھ پر رشک کرتے ہیں اور میں آپ پر رشک کرتا ہوں، مگر میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں۔ کیا بات کرتے ہیں چچا جان، آپ کا یہ کمرہ دنیا کے خوبصورت اور مہنگے ترین محل سے بڑھ کر ہے۔ عبدالحق نے بے حد سچائی سے کہا، اس کے لہجے میں رشک تھا۔ اور یہاں کیسے کیسے خزانے سمیٹے بیٹھے ہیں آپ، یہ کتابیں، اس نے شیلف کی طرف اشارہ کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ تنہائی، یہ فرصت، یہ یکسوئی اور یہ ارتکاز۔ مگر اللہ نے صرف اپنے لیے جینے کو نہیں پسند فرمایا۔ تم کیسے جیتے ہو، کس کس کی فکر کرتے ہو، دکھ بانٹ کر کم کرتے ہو، لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے خوشیوں کو بڑھاتے ہو۔ زندگی تو یہ ہے۔ عبدالحق مسکرایا۔ آپ اپنی بساط بھر یہ سب کچھ کر چکے ہیں، اور وہ بھی الحمدللہ مجھ سے کہیں بڑھ کر، اور شاید اس کی قبولیت اور انعام کے طور پر اللہ نے آپ کو یہ سب عطا فرمایا جس پر میں رشک کر رہا ہوں۔ نہیں بیٹے عبدالحق، مسعود صاحب نے بے حد عاجزی سے کہا، میں نے تمہاری طرح کچھ نہیں کیا۔ کیا ہی کیا ہے میں نے؟ آپ نے وہ کچھ کیا جو آپ سے سیکھنے کے باوجود میں عملی طور پر نہیں کر سکا۔ مسعود صاحب کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، کیونکہ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے اللہ کے عطا کیے ہوئے اس وطن سے محبت کی، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اس کے لیے وقف کر دیا، اس ملک کی بہتری کے لیے اپنے جیسے مخلص اور محبت کرنے والے لوگوں کی تربیت کی، چراغ سے چراغ جلانے کا عمل جاری رکھ کر چراغاں کا سامان کیا۔ آپ کب اپنے لیے جیے؟ آپ نے کب اپنے بارے میں سوچا؟ آپ تو اپنے اہل و عیال کی فکر چھوڑ کر اس ملک کی فکر میں لگے رہے۔ عبدالحق کہتے کہتے رکا۔ ارے ہاں، اس پر مجھے یاد آیا، اس نے انہیں راشد مجید اور اس کے توسط سے ہونے والی حکومت سے ڈیل کے بارے میں بتایا۔ اس کے فوراً بعد ہی یہ نوریز اور رابعہ کی شادی کا چکر چل گیا، اور میں آپ کو اس سے آگاہ نہ کر سکا۔ اس نے آخر میں معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ راشد مجید؟ مسعود صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاں، یاد آ گیا، اس نے LLB کیا تھا، وکیل بننا چاہتا تھا، تمہاری طرح اسے بھی میں نے سول سروس کے لیے قائل کیا، بہت اچھا لڑکا ہے۔ جی، بہت ذہین، اور آپ کے تمام شاگردوں کی طرح پاکستان سے محبت کرنے والا۔ عبدالحق نے کہا، پھر پوچھا، یہ بتائیے میرا فیصلہ غلط تو نہیں تھا؟ تم جیسے آدمی کو راشد نے دلیل دے کر قائل کیا تو فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مسعود صاحب مسکرائے۔ اللہ کا شکر ہے۔ عبدالحق نے سکون کی گہری سانس لی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عبدالحق نے کہا، ابھی 2 دن پہلے میرا ایک ایسی کیفیت سے واسطہ پڑا جس کے بعد میں نے آرزو کی کہ اللہ مجھے آپ جیسی پرسکون، تنہائی، یکسوئی اور ارتکاز عطا فرمائے۔ پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ مسعود صاحب چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتے رہے، پھر بولے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے نہیں؟ عبدالحق چند لمحے ہچکچایا، پھر کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ کیوں نہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک خواب کے سوا میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکتا ہوں۔ عبدالحق نے انہیں سورہ عصر کے بارے میں بتایا، اور پھر بتایا کہ وہ عام لوگوں کے لیے اہم ترین تنبیہی آیات کے سلسلے میں کام کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے، جیسا میرا کتابچہ چھپوایا تم نے؟ مسعود صاحب کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ جی چچا جان۔ مسعود صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، یہ تو تم میری عمر میں کرنا، ابھی تو تمہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے لیے جینا ہے، ان کے لیے جو کر سکو کرتے رہنا ہے۔ کاش یہ کام میں کر سکتا۔ آخر میں ان کے لہجے میں حسرت در آئی۔ لیکن مجھ میں اتنی اہلیت کہاں؟ اس میں اہلیت کا دخل نہیں، صرف جذبے کی ضرورت ہے، عبدالحق نے کہا۔ یہ کسی عالم کا کام نہیں ہوگا، ایک عام آدمی دوسرے عام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوگا۔ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، تمہاری رہنمائی میں، تمہاری مدد کے ساتھ تو کر سکتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ چند لمحے ہچکچائے، پھر بولے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اب میرے پاس اس کام کے لیے وقت ہے۔ کیا مطلب؟ عبدالحق بری طرح چونکا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اللہ کا بلاوا نزدیک ہے۔ یہ بات میں نے کبھی کسی سے بھی نہیں کی، بس آج تمہیں بتا رہا ہوں۔ عبدالحق ایک دم چوکنا ہو گیا۔ آپ کی طبیعت صحت تو ٹھیک ہے، کوئی خاص بات؟ اس نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ مسعود صاحب ہنسنے لگے۔ ایسی کوئی بات نہیں میاں، بس یہ ایک فیلنگ ہے میری، باقی اللہ کے سوا کون جاننے والا ہے۔ میں تو آپ کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تو مجھے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے لیے جینا ہے، تو اس پر ابھی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ اگر اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے تو یہ کام انسانوں سے کاٹنے والا نہیں بلکہ اور زیادہ جوڑنے والا ہے۔ ابھی تو میں صرف ان لوگوں کے کام آ سکتا ہوں جو میری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن اس کام سے تو میں ان لوگوں کی خدمت بھی کر سکوں گا جنہیں میں جانتا بھی نہیں، اور یہ خدمت بھی دوسری ہر خدمت سے بڑی ہے۔ اس طرح تو میں زیادہ لوگوں تک پہنچ سکوں گا۔ مسعود صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر انہوں نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر وہ اچانک ہی بولے، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اتنی شدت سے تمہارا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ مجھے یاد ہے چچا جان، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے تو ایبٹ آباد جانے سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ جو بات پوری نہیں ہو سکی وہ میرے لیے بہت اہم ہے، یہ بتاؤ وہ بات یاد بھی ہے تمہیں؟ جی وہ بھی یاد ہے، کیسے بھول سکتا ہوں، ہم دعا اور اہلیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بات وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا، وہ بھی یاد ہے؟ جی، بات کا رخ محبت کی طرف مڑ گیا تھا۔ میں بتا رہا تھا کہ میں نے کتے کو دیکھ کر سمجھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ مسعود صاحب نے طمانینت سے سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک، وہیں سے بات کرو۔ کتے کا مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے یہ فکر ہوئی کہ کتوں کے مالکوں کو بھی غور سے دیکھا جائے۔ وہ کیوں بھلا؟ کتے کو دیکھ کر مجھے محبت کی سمجھ آئی، پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کتے کے مالک کو بھی دیکھا جائے، تبھی بات پوری طرح سمجھ میں آ سکے گی۔ کتا پالنے والے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان میں ہر طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ دیکھے نا چچا جان، مالک بھی تو کتے سے محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مالک کی محبت میں بنیادی چیز ترحم ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا پلہ بھوک سے بلبلا رہا ہوتا ہے، چیاؤں چیاؤں کر رہا ہوتا ہے، آدمی کو اس پر ترس آتا ہے۔ وہ روٹی کا ٹکڑا، کوئی ہڈی جس پر تھوڑا سا گوشت لگا ہو، اس کے آگے ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات تو اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس معمولی سی عنایت کے نتیجے میں آقا اور غلام کا ایک ایسا تعلق قائم ہونے والا ہے جو ان میں سے کسی ایک کے مرنے تک قائم رہے گا، وہ چاہے اسے قبول نہ کرے۔ کتا اپنے محسن کو مالک مان لے تو کبھی اسے نہیں چھوڑتا، اسے لاکھ دھتکارا جائے وہ اس کا در نہیں چھوڑتا، وہ اسے مارے پیٹے تب بھی کتا اف نہیں کرتا، جان سے مارنے لگے تب بھی کتا اپنا دفاع نہیں کرتا۔ وہ پوری طرح اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا ہر حکم مانتا ہے، اس کے دوست کو اپنا دوست اور اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ خطرے میں ہو تو کتا اسے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، صرف روٹی کے ایک ٹکڑے یا ایک ہڈی کے بدلے میں۔ ایسی وفاداری، ایسی محبت! عبدالحق نے گہری سانس لی اور چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے سلسلہ کلام جوڑا، اور چچا جان، میں نے کتے پالنے والوں کو بھی دیکھا ہے، وہ اپنے کتے کی تربیت کرتے ہیں اور اس تربیت میں بڑی سختی ہوتی ہے، لیکن کتے کی اطاعت بڑی مستحکم اور غیر متزلزل ہوتی ہے۔ وہ اپنے مالک کے اشارے پر مشکل سے مشکل کام کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتا، چاہے اس میں اس کی جان چلی جائے، وہ اسے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میں نے دیکھا چچا جان کہ کتے کی سپردگی بھی بے حد مکمل ہوتی ہے۔ اس نے خود کو پوری طرح اپنے مالک کے سپرد کر دیا ہوتا ہے۔ اس کا مالک اسے کسی اور کے سپرد کر دے تو وہ فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل میں اس دوسرے شخص کا مطیع ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اصل مالک کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر اطاعت اصل مالک کی اطاعت میں ہی قبول کرتا ہے، اور اس کی اطاعت میں محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ اپنی محبت کا اظہار وہ اس کے ہاتھ پاؤں چاٹ کر، اس کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو کر کرتا ہے، اور نہ کرے تب بھی کوئی اس کی آنکھوں میں اس وقت دیکھے جب وہ اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے محبت برس رہی ہوتی ہے۔ اب محبت کا عجیب معاملہ ہے۔
ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ محبت کے جواب میں محبت بھی ہو۔ کتا اپنی اطاعت اور محبت سے اپنے مالک کا دل جیت لیتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، مگر اس کی تربیت کرتے ہوئے وہ صفاقی کی حد تک سخت ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کتا عام کتا نہ رہے بلکہ ممتاز ہو جائے، اس کا شمار بہترین کتوں میں ہو۔ اور کتے کی فطرت میں اللہ نے ایسی اطاعت رکھی ہے کہ وہ تربیت کے ہر دشوار مرحلے سے بخوشی گزرتا ہے، چاہے اس کے دوران اسے موت آ جائے۔ مسعود صاحب بہت غور سے عبدالحق کی بات سن رہے تھے۔ میں نے اس تناظر میں بندے اور معبود کے تعلق کو دیکھنے کی کوشش کی، عبدالحق نے کہا۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے، ان کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے اسے بے حد محبت ہے، اس لیے اس نے جنت اور دوزخ تخلیق فرمائی، انعام بھی ایسا کہ جس کا تصور بھی نہ کیا جا سکے، اور سزا بھی ایسی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود اس میں روح پھونکی، بہت بڑی عزت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی، یعنی اس عزت کے بارے میں صرف وہی جانتا تھا۔ سو اس نے مخلوقات میں عزت عطا فرمانے کے لیے، اس عزت کا اعلان کرنے کے لیے اس وقت تک کہ معزز ترین مخلوق یعنی فرشتوں اور ان کے معلم کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں شیطان رائندہ درگاہ ہوا۔ اس وقت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان جیسا کوئی نہیں تھا، اور یکتائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے ہر چیز اور مخلوق کو جوڑوں کی شکل میں عطا فرمایا۔ سو اللہ حکیم نے ان کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا تاکہ ان کی تنہائی دور ہو، لیکن ان سے راحت اور دل بستگی ملے، اور آگے جا کر ان کی نسل پھلے پھولے، اور اللہ نے جنت کو ان کا ٹھکانہ بنایا۔ اب سوچیں کہ اللہ کیا ہے، ہم کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ ہم تو جان ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جو اس نے آپ ہی ہمیں بتایا، اور اس نے ہمیں اپنی صفات کے بارے میں بتایا۔ اس سے ظاہر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اس کے حسن و جمال کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا دیدار آخرت میں خوش نصیبوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس بارے میں قرآن حکیم میں خود فرمایا کہ اسے بہترین ساخت پر، بہترین شکل و صورت میں، بہترین تناسب کے ساتھ پیدا فرمایا۔ لیکن جسم سے قطع نظر انسان میں اہم ترین چیز وہ روح ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں پھونکی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو تھا، پرتو محض ہلکا سا، نہایت دھندلا سا عکس، اور وہ عکس ہی انسان کو سرگرداں رکھتا ہے، کبھی بلندی کبھی پستی۔ اللہ کی صفات کا بوجھ کوئی معمولی بوجھ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے معبود کی تقلید کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر اسے اپنی نبیات سونپی۔ تعظیم کے معاملے میں وہ اپنے رب کی نقل کرتا ہے۔ ذرا وضاحت تو کرو کیسے؟ مسعود صاحب دہلے ہوئے نظر آئے۔ اسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو اسے خود کو جانوروں سے ممتاز رکھنا تھا۔ جہاں جانور رہتے ہیں وہ جگہ جنگل کہلاتی ہے، وہاں طاقت کا قانون چلتا ہے۔ انسان نے جنگل کو معاشرہ بنایا، معاشرت کے آداب اور ضابطے متعین کیے، خلاف ورزیوں پر سزائیں مقرر کیں، منصف مقرر کیے، مجرموں کے لیے اپنی اوقات کے مطابق جہنم یعنی جیلیں بنائیں، سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے جلاد مقرر کیے۔ ملزم سے تفتیش ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اللہ کے نظام میں مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ دنیا میں اسے ریمانڈ کہا جاتا ہے، پھر معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے، اور پھر جیل یا آزادی۔ مسعود صاحب ہمہ متوجہ تھے، ان کی آنکھوں کے تاثر میں حیرت اور تفہیم کا امتزاج تھا، اور اللہ نے ہر چیز حساب کتاب سے رکھی اور مقدر فرمائی۔ نصف شبان معظم کی رات ہر شخص کے لیے زندگی، موت، صحت، بیماری، رزق وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسے آپ سالانہ بجٹ سمجھ لیں۔ انسان نے بھی اس کی تقلید کی، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ میں اپنی آمدنی کو ذہن میں رکھ کر اپنے ماہانہ اخراجات کا تعین کرتا ہوں۔ روزانہ اجرت پانے والا اپنے ہر روز کا حساب کتاب رکھتا ہے، ضرورتوں کو وسائل کی حد میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اجتماعی سطح پر دیکھیے تو ہر ملک اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے سالانہ بجٹ بناتا ہے۔
لیکن اکثر درمیان میں اسے منی بجٹ بھی لانا پڑتا ہے۔ بندے تو خام ہیں نا۔ میں سمجھ گیا بیٹے، مسعود صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ جیسے ہماری درس گاہیں اور ان میں اساتذہ، اللہ نے بھی تو فرشتوں کے لیے اسرائیل کو معلم بنایا تھا۔ جی بالکل چچا جان، عبدالحق بولا۔ پھر وہ چونکا، بات محبت کی ہو رہی تھی، ہم کہاں آ گئے؟ ہوتا ہے بیٹے، اور اس سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میں اللہ کی صفات کی بات کر رہا تھا۔ اللہ ودود ہے، محبت اس کی بہت بڑی صفت ہے، اس کی بے پایاں رحمت کا ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ اس نے خود بتایا کہ ماں کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے، 70 گنا سے بھی زیادہ۔ محبت اللہ کا وصف ہے۔ آدمی اللہ ہی سے سیکھتا ہے کہ محبت کیسے کی جائے، مگر محبت تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ عورت ماں بنتی ہے تو اچانک اس کے وجود میں محبت کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے۔ مسعود صاحب نے معترضانہ لہجے میں کہا، بعض اوقات کسی اجنبی کو کسی اجنبی سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ جی بے شک، محبت تو اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہی دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ تو پھر اس محبت کا حق ادا کرنا اصل چیز ہے۔ محبت تو اللہ نے عطا فرما دی، محبت کرنے والے کو محبوب کی بھلائی کی ہر لمحہ فکر کرنی ہوتی ہے۔ محبت کا کام تو محبوب کو سنوارنا ہے۔ محبت دکھ دینے کے خوف سے بے نیاز ہوتی ہے، اسے صرف بہتری کی فکر ہوتی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ماں باپ بظاہر اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر ان کی وہ محبت انہیں کمزور کر دیتی ہے۔ جہاں ان کے لیے اپنی اولاد پر سختی کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ سختی سے گریز کرتے ہیں، اس ڈر سے کہ اولاد کہیں ان سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ کہ وہ صحیح تربیت نہیں کر پاتے، اس سے ان کی اولاد کو نقصان ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ان کی اولاد اس کی اس کوتاہی کی وجہ سے ان سے برگشتہ ہو جاتی ہے۔ وہ خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کسی بری عادت کی وجہ سے کوئی ان کے کسی اولاد کو برا کہے، ٹوکے تو انہیں برا بھی لگتا ہے، مگر بات درست ہونے کی وجہ سے شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مسعود صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اصل میں ہم لوگ محبت کو آسان سمجھتے ہیں، بلکہ وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو مارنا کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کی بہتری کی خاطر دل پر پتھر رکھ کر مارنا پڑتا ہے، سزا دینی پڑتی ہے، اور بچہ فطری طور پر محبت سے آگاہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سزا کی وجہ سے ماں باپ سے دور نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی اپنا غصہ نکالنے کے لیے ماں باپ میں سے کوئی اسے مارے تو وہ یہ بھی سمجھ لیتا ہے، اور اس کے دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اوہ، اس لیے تم نے کتے کے مالک کا حوالہ دیا تھا۔ جی لیکن اصل میں تو میں بندوں کے لیے اللہ کی محبت اس حوالے سے سمجھ رہا تھا۔ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، دیکھے نا اللہ کی کریمی کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، زندگی کی نعمت عطا فرمائی، زندگی کو آسان بنانے کے لیے اسے والدین اور دوسرے بہت سے لوگوں کی محبتیں عطا فرمائیں، متاع زیست کا اہتمام فرمایا، بچپن کی بے بسی اور لاچاری میں تمام ضرورتیں پوری فرمائیں، نشو و نما کو اس کے لیے آسان بنایا، صلاحیتیں عطا فرمائیں، ان سے متعارف کروایا اور استفادہ کا موقع عطا فرمایا، اور یہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ اس نے ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، صحیفے اتارے، اپنے بارے میں بتایا، ان کو قوانین سے برے بھلے سے مطلع فرمایا، جنت کے شوق اور ترغیب سے متعارف کروایا، دوزخ سے ڈرایا، سیدھا راستہ دکھایا، توفیق اور ہدایت سے نوازا، نیک انجام کی طرف رہنمائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اس کی تربیت کی۔ وہ کیسے؟ ایک شعر یاد آتا ہے چچا جان، ابتدا سے کرتا ہے کوئی تربیت ورنہ آدمی اذیت کے موسموں میں مر جائے۔ دیکھے نا اللہ آدمی کو سختیوں سے بھی تو گزارتا ہے، اسے اس کی تقدیر کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ وہ اسے سہار سکے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ اللہ کسی پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زندگی بڑی ہمہ رنگ بنائی ہے اللہ نے، دکھ ہیں تو سکھ بھی ہیں، نعمتیں ہیں تو محرومیاں بھی ہیں، جدائیاں بھی ہیں، زندگی کے ساتھ قوت بھی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کو سب کچھ نہیں ملتا، تو جو نہیں ملتا وہ محرومی ہے۔ چھوٹی چھوٹی محرومیوں، چھوٹے چھوٹے دکھوں اور تکلیفوں سے اللہ اپنے بندوں کی تربیت فرماتا ہے۔
انہیں زندگی کی رزم گاہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہی نہیں، وہ اسے صبر بھی عطا فرماتا ہے، جو بندے کے بس کی بات نہیں۔ بندہ تو بے صبرا ہے۔ سوچیں تو اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وہ صبر نہ دیتا تو دنیا میں اولاد کی موت کا دکھ کوئی ماں باپ برداشت کر پاتی؟ لوگ دوسروں کے مرنے کے غم میں مر جاتے۔ اللہ کی ہر بات میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، اس کی سختی میں بھی رحمت ہے۔ کشادگی اور فراغی کے بعد تنگی، طاقت کے بعد کمزوری اور بے بسی، خوشی کے بعد غم، سب کچھ بندوں کی بہتری کے لیے ہے۔ ہر پل وہ اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں اپنی یاد دلاتا ہے، انہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ جو کچھ ہے میرا دیا ہوا ہے، میں جب جو چاہوں واپس لے لوں، اور چاہوں تو اس کے بعد اس سے بڑھ کر عطا فرما دوں۔ دیکھو میں کتنا نوازنے والا ہوں، میری طرف آؤ، ایمان لاؤ، میرے بن جاؤ، میری اطاعت کرو۔ آخرت میں حساب کے دن میں اس سے بھی نوازوں گا، اور یہ بھی دیکھ لو کہ مجھے خفا کرو تو میں کتنا سخت عذاب دینے والا ہوں۔ وہ ہر پل اپنا پیغام دلوں تک پہنچاتا رہتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، اور جو اسے مانتے ہیں اس کے لیے وہ ایسا مہربان اور محبت کرنے والا ہے کہ اپنا انکار کرنے والوں کو، اپنی شان میں بدترین گستاخی کرنے والوں کو بھی متاع زیست سے محروم نہیں کرتا۔ ان کے نیک اعمال کا صلہ بھی دیتا ہے، مگر صرف دنیا میں، کیونکہ آخرت کے لیے صرف جہنم کی سزا ہے۔ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا اسے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ مسعود صاحب کی آواز میں لرزش تھی۔ بادشاہ اپنے باغی بیٹوں کو موت کی سزا کیوں دیتے ہیں؟ کیسے دیتے ہیں؟ عبدالحق نے بلا تعقف جواب دیا۔ کیا اولاد ہونے کے ناطے وہ ان سے محبت نہیں کرتے؟ نہیں چچا جان، یہ اللہ کی سنت ہے جس کی آدمی تقلید کرتا ہے۔ باغی کو سخت ترین سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ سے، دین سے، وطن سے غداری کرنے والوں کو ان کے ماں باپ موت کی گھاٹ اتارتے ہیں، اور ایسا نہ کر پائیں تو وہ انہیں ایسے ترک کر دیتے ہیں جیسے وہ ان کی اولاد ہی نہ ہو۔ بے شک تاریخ اس کی گواہ ہے، مسعود صاحب نے کہا۔